بہادر شاہ ظفر ہندوستان کا ایک مسلمان بادشاہ تھا جس کی بادشاہی بلکہ زندگی کا اختتام بھی بڑا ہی دل خراش تھا۔ بہادر شاہ ظفر کے سارے شہزادوں کے سر قلم کر کے اس کے سامنے پیش کیے گئے۔ قبر کے لیے زمین کی جگہ تک نہ ملی۔ آج بھی اس کی نسل کے بچے کھچے لوگ بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ کیوں؟ آئیے سنتے ہیں اور اپنی نسل کو بھی بتاتے ہیں کہ تباہی ایک دن میں نہیں آ جاتی۔ صبح تاخیر سے بیدار ہونے والے افراد اس ویڈیو کو غور سے سنیں۔ زمانہ 1850 کے لگ بھگ کا ہے، مقام دلی ہے، وقت صبح کے 3:30 بجے کا ہے۔ صبح کے 3:30 بجے سول لائن میں بگل بج اٹھا ہے۔ 50 سالہ کپتان رابرٹ اور 18 سالہ لیفٹیننٹ ہنری دونوں ڈرل کے لیے جاگ گئے ہیں۔ 2 گھنٹے بعد طلوع آفتاب کے وقت انگریز سویلین بھی بیدار ہو کر ورزش کر رہے ہیں۔ انگریز عورتیں گھڑ سواری کو نکل گئی ہیں۔ 7 بجے انگریز مجسٹریٹ دفتروں میں اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ چکے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا سفیر سر تھامس مٹکاف دوپہر تک کام کا اکثر حصہ ختم کر چکا ہے۔ کوتوالی اور شاہی دربار کے خطوں کا جواب دیا جا چکا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے تازہ ترین حالات کا تجزیہ آگرہ اور کلکتہ بھیج دیا گیا ہے۔ دن کے 1 بجے سر مٹکاف بھگی پر سوار ہو کر وقفہ کے لیے گھر کی طرف چل پڑا ہے، اور یہ ہے وہ وقت جب لال قلعہ کے شاہی محل میں صبح کی چہل پہل شروع ہو رہی ہے۔ سر مٹکاف بھگی پر سوار ہو کر وقفہ کے لیے گھر کی طرف چل پڑا ہے، اور یہی وقت لال قلعہ کے شاہی محل میں صبح کی چہل پہل کا ہے۔ ظل الہی کے محل میں صبح صادق کے وقت مشاعرہ ختم ہوا تھا، جس کے بعد ظل الہی رامائدین خوابگاہوں کو گئے تھے۔ اب کنیزیں نقرئی برتن میں ظل الہی کا منہ دھلا رہی ہیں، اور تولیہ برادر محجبینیں چہرہ، پاؤں اور شاہی ناک صاف کر رہی ہیں، اور حکیم چمن لال شاہی پائے مبارک کے تلووں پر روغن زیتون مل رہا ہے۔ اس حقیقت کا دستاویزی ثبوت موجود ہے کہ لال قلعہ میں ناشتے کا وقت اور دہلی کے برطانوی حصے میں دوپہر کے لنچ کا وقت ایک ہی تھا۔ 2000 سے زائد شہزادوں کا بٹیر بازی، مرغ بازی، کبوتر بازی اور مینڈھوں کی لڑائی کا وقت بھی وہی تھا۔ اب 100 سال یا 150 سال پیچھے چلتے ہیں۔ برطانیہ سے نوجوان انگریز کلکتہ، ہگلی اور مدارس کی بندرگاہوں پر اترتے ہیں۔ برسات کا موسم ہے، مچھر ہے، ملیریا ہے، جس سے اوسط 2 انگریز روزانہ مرتے ہیں، لیکن ایک شخص بھی اس مرگ آباد سے واپس نہیں جاتا۔ لارڈ کلائیو پیرول گھوڑے کی پیٹھ پر سوار رہتا ہے۔ اب آتے ہیں 2020 میں۔ 95% سے زیادہ امریکی رات کا کھانا 7 بجے تک کھا لیتے ہیں، 8 بجے تک بستر میں ہوتے ہیں اور صبح 5 بجے سے پہلے بیدار ہو جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر 6 بجے صبح ہسپتال میں موجود ہوتا ہے۔ پورے یورپ، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا، سنگاپور میں کوئی دفتر، کارخانہ، ادارہ، ہسپتال ایسا نہیں جہاں اگر ڈیوٹی کا وقت 9 بجے ہے تو لوگ 9:30 بجے پہنچیں۔ آج کل چین دنیا کی دوسری بڑی طاقت بن چکی ہے۔ پوری قوم صبح 6 بجے سے 7 بجے تک ناشتہ اور دوپہر 11:30 بجے لنچ اور شام 7 بجے تک ڈنر کر چکی ہوتی ہے۔ اللہ کی سنت کسی کے لیے نہیں بدلتی۔ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ کسی نے اس کو جنا۔ جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ عیسائی ورکر تھامسن مٹکاف 7 بجے دفتر پہنچ جائے گا تو دوسرے جانب دن کے 1 بجے تولیہ برادر کنیزوں سے چہرہ صاف کروانے والا بہادر شاہ ظفر مسلمان بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، ناکام رہے گا۔ بدر میں فرشتے نصرت کے لیے اتارے گئے تھے، لیکن اس سے پہلے مسلمان پانی کے چشموں پر قبضہ کر چکے تھے، جو آسان کام نہیں تھا، اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر پالیسی بناتے رہے اور رات کے باقی بچے ہوئے حصہ میں سجدہ میں پڑے اپنے رب ذوالجلال سے امداد کی طلب کرتے رہے۔ کیا اس معاشرے کی اخلاقی پستی کی کوئی حد باقی ہے؟
جو بھی کام ہم دوپہر کو زوال کے وقت شروع کریں گے وہ زوال ہی کی طرف جائے گا، کبھی بھی اس میں برکت اور ترقی نہیں ہوگی۔ اور یہ مت سوچا کریں کہ صبح صبح اٹھ کر کام پر جاؤں گا تو اس وقت لوگ سو رہے ہوں گے، میرے پاس گاہک کدھر سے آئے گا۔ گاہک اور رزق اللہ رب العزت بھیجتا ہے، اور اللہ ہی نے کہا ہے کہ یہ وقت جو ہے یہ برکت کا ہے۔ جس وقت کو اللہ تعالیٰ نے برکت کا کہا اس کو ہم سو کے گزار دیتے ہیں۔ امت کی بقا اور ترقی کی خاطر اس پبلک ویلفیئر میسج کو اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کریں، شاید کہ کوئی سبق لینے والا بن جائے۔